سہون میں منچر جھیل سے آنے والے پانی نے تباہی مچا دی. سیلابی ریلے نے سہون کی 7 یونین کونسلز کو ڈبو دیا. 1 لاکھ سے زائد آبادی شدید متاثر. 100 کے قریب دیہات زیر آب آ گئے. انڈس ہائی وے مکمل طور پر سیلابی پانی کی زد میں آ گیا. دادو اور لاڑکانہ کا سہون اور حیدرآباد سے زمینی رابطہ منقطع. منچر جھیل کو مزید 2 کٹ لگانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہ ہو سکی. وزیر اعلیٰ سندھ کا آبائی علاقہ بھی ڈوب گیا. شہباز ایئرپورٹ پر بھی کئی فٹ پانی جمع. سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے ہر طرف تباہی. لاکھوں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر. جاں بحق افراد کی تعداد 1325 ہو گئی. 13,000 کے قریب افراد زخمی. 7.5 لاکھ مویشی ہلاک. ملک بھر پہ 5,500 کلومیٹر سے زائد سڑکیں متاثر. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کو کروڑوں کا نقصان. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. آرمی چیف نے یوم دفاع شہداء متاثرین کے ساتھ گزارا. اوسطا محمد اور سوئی میں سیلاب متاثرین سے ملے. آرمی فلڈ ریلیف کیمپ بھی گئے. آرمی چیف کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ بھی گئی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی جوانوں سے ملاقات کی. متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کو سراہا. آرمی چیف نے فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپوں کا بھی دورہ کیا. سیلاب متاثرین نے مشکل وقت میں آنے پر شکریہ ادا کیا. عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اخراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ تفتیشی افسر اور سسٹم کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. اگر تفتیشی افسر کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا تو ہم یہ درخواست انٹرٹین نہیں کریں گے. ہمیں سسٹم پر اعتماد کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کے وکیل کی عمران خان کے شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی. تحریک انصاف کے ایم این ایز کی استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست مسترد. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ڈپٹی اسپیکر نے استعفے منظور کرتے وقت طریقہ کار پر عمل نہیں کیا. انہوں نے جو کیا وہ عدالت کے فیصلے کے بالکل خلاف تھا. ڈپٹی اسپیکر کے پاس استعفوں کی منظوری کا کوئی اختیار نہیں تھا. ڈپٹی اسپیکر کا 123 ارکان کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی تھا. استعفا دینے والے ہر ممبر کو ذاتی طور پر اسپیکر کے پاس جانا چاہیے تھا. ہم وہ پاکستان ہیں جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا. عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا. عمران خان نے کہا مضبوط فوج کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک آزاد ہوگا. عدلیہ آزاد ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. ہم ملک کے ادارے مضبوط کریں گے. مریم نواز نے کہا عمران خان کا پاکستان کے بارے میں موقف مشروط ہے. عمران خان کہتے ہیں اگر فوج غیر جانبدار رہی تو کیچڑ اچھالوں گا. اگر عدالتوں نے میرے جرائم کو قانونی قرار نہ دیا تو ان کے خلاف بولوں گا. اگر الیکشن کمیشن نے غیر ملکی فنڈنگ کی چوری کو بے نقاب کیا تو ان کی سالمیت پر حملہ کروں گا. شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن عبدالولی فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. وانا کے آبائی علاقے میں نماز جنازہ ادا کی گئی. IGFC میجر جنرل محمد منیر نے شہید کی قبر پر حاضری دی. گزشتہ روز دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن عبدالولی خان سمیت 5 جوان شہید ہوئے. سکھر، نواب شاہ، دادو، ٹھٹھا، خیرپور سمیت سندھ بھر میں سیلاب سے تباہی کی داستانیں. لاڑکانہ میں مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو گئے. ٹھٹھا اور سجاول میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار. کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا. بدین میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. غازی احمد میں انتظامیہ کی لاپرواہی سے لاکھوں روپے مالیت کی ادویات سیلابی پانی کی نظر ہو گئی. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یہ سیاست کا نہیں خدمت کا وقت ہے. کاش لیکچر دینے والوں نے آفت کا حل نکالا ہوتا. سندھ میں جب تک ڈرین سسٹم نہیں بنائیں گے پانی جمع رہے گا. بلوچستان میں 55% رقم سیلاب متاثرین میں تقسیم کر چکے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. وفاق اور صوبوں کو مل کر جامع پلان بنانا ہوگا. وزیراعظم کا سوات میں دریا کنارے ہوٹلوں کی غیر قانونی تعمیر پر اظہار تشویش. وزیر اعظم شہباز شریف آج ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب سے متاثرہ
سگو پل کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو سگو پل ٹریفک کی بحالی کے حوالے سے کمشنر ڈیرا اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی حکام کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان نے کہا تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے ہرا نہیں سکتے تو کسی طرح نااہل کرانا چاہتے ہیں، جتنا دیوار سے لگائیں گے اتنا ہی مقابلہ کروں گا۔ نواز شریف جھوٹ بول کر مجھ سے بھاگا، نواز شریف کی بیٹی ملکہ بنی بیٹھی ہے، مریم نواز کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ میری حکومت گرانے کے پیچھے وجہ مہنگائی یا معیشت نہیں تھی، یہ NRO لینا چاہتے تھے، کبھی چوروں کو قبول نہیں کروں گا۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا عمران خان ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز گل اور شوکت ترین جیسے لوگوں کے پیچھے عمران خان ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان اقتدار کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ فوری ہونا چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا حکومت سینسرشپ لگا کر ملک کو کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ کسی کی تقریر کو روکنے کے لیے یوٹیوب بند کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ احمقانہ پالیسیاں ہیں۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں گفتگو۔ مزید کہا جتنی عمران خان کی آواز دبائیں گے قوم اتنی ہی شدت سے ان کے جانب لپکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا فوج کے خلاف باتیں کرنے والے دین اور قوم کے دشمن ہیں۔ ملک کو انتشار و فساد سے پاک فوج اور علماء نے بچا رکھا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ اسلام پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے پیش رہتے ہیں۔ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کیس میں نادہندگی کے باوجود کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے؟ چیئرمین PAC نور عالم خان نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا۔ کہا BRT منصوبے کی انکوائری رپورٹ 15 ستمبر تک آ جائے گی، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ارکان کمیٹی نے کہا مونس الہی کے خلاف بھی کیس ختم کیا گیا تھا۔ چیئرمین نیب نے کہا مونس الہی کے حوالے سے ابھی تفصیلات نہیں ہیں۔ شیخ رشید نے کہا ملک شدید سیاسی اور اعصابی تناؤ کا شکار اور بند گلی میں داخل ہو گیا ہے۔ PDM عمران خان کے لیے کھودے گئے گڑھے میں خود گر گئی۔ یہ سیکیورٹی میں تصاویر لے سکتے ہیں، عوام میں نہیں جا سکتے۔ عمران خان کی مقبولیت کے طوفان کو قید کرنا یا نااہل کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ حکمرانوں کا غلط فیصلہ عوام کے غیظ و غضب میں بدل سکتا ہے۔ صدر قافلی چودھری شجاعت حسین نے کہا سیلاب کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں کم سے کم 4 سال لگیں گے۔ اس وقت متاثرین کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی لائیو تقریر پر پابندی کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا ٹی وی چینلز تاخیری سسٹم کے تحت ممنوعہ مواد کو نشر ہونے سے روکنے کے پابند ہیں۔ ممنوعہ مواد نشر ہوا تو پیمرا ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا یہاں پر روز عدالتی فیصلوں پر تنقید کی جاتی ہے، اب ہم سارے کام چھوڑ کر توہین عدالت کی درخواستیں سننا شروع کر دیں۔ مہنگی بجلی مزید 19 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافی وصولیاں اکتوبر کے بلوں سے وصول کی جائیں گی۔ اطلاق 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ صارفین پر 95 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ رادو کی تحصیل مہڑ میں بلوچستان سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ رنگ بند سے سیلابی پانی کئی دیہات میں داخل، لوگوں نے انڈس ہائی وے پر پناہ لے لی۔ بھوک اور تپتی دھوپ سے باپ بیٹی دم توڑ گئے۔ حکام نے گیسٹروں کو موت کی وجہ قرار دیا۔ بدین میں پرا ندی کے پانی نے تباہی مچا دی۔ درجنوں گاؤں زیر آب، لوگوں کا کروڑوں کا قیمتی سامان تباہ۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کپاس، مرچ اور باجرے کی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ کمبر شداد کوٹ میں سیلابی صورتحال سنگین، 100 فٹ کا کٹ لگانے کے باوجود پانی کا موٹر وے پر دباؤ برقرار۔ روڈ کے دونوں اطراف کی مکین پریشانی کا شکار۔ حفاظتی بند کے پشتے بھی
इंतहाई कमजोर हो गए। मटियारी में दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, हिफाजती बंद के पुश्ते कमजोर, सिखाट और खंडू के मकाम पर हिफाजती बंदों में दरारें पड़ गई। दरिया सिंध में 6,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। गंबट शहर सैलाब के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी खड़ा रहने से इलाके में वबाई अमराज फूटने लगे। कई शहरी मलेरिया और गैस्ट्रो के अमराज में मुब्तला। डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, चासदा समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 8.5 लाख से जायद अफराद मुतासर, 1 लाख से जायद घर तबाह हो गए। डेरा इस्माइल खान से सबसे ज्यादा 40,000 के करीब घर सैलाब में बह गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में मुतासिरीन की मुश्किलात बरकरार। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 63,000 से जायद घरों को नुकसान, 2 लाख से जायद मवेशी हलाक हो गए, 2 लाख से जायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सैलाब से 1500 किलोमीटर सड़कें मुतासर। वफाकी काबीना को NDMA की सैलाब से तबाही और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। कहा सैलाब से 81 अजला की 6,500 यूनियन काउंसिलें शदीद मुतासर हुई। बलूचिस्तान के 32, सिंध के 23, खैबर पख्तूनख्वा के 17, गिलगित बल्तिस्तान के 6 और पंजाब के 3 अजला शामिल। मुल्क भर में 16 लाख से जायद घर तबाह हुए, 250 राबता पुल, 700 किलोमीटर से जायद सड़कें बह गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से UAE के सफीर की मुलाकात। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद पर UAE क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान और UAE का रिश्ता तारीख़ी नौइयत का है। मुत्तहदा अरब अमारात हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा हुआ। यौम दिफा और शहदा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब, DG रेंजर्स की मज़ार पर हाज़िरी। गुजरात में जंग सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल हारून इसहाक राजा ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की यादगार भी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री कॉलेज सोई का दौरा, तालीमी और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज सोई में असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की। कॉलेज में दी जाने वाली तालीमी और दीगर सहूलियात को सराहा। असातिज़ा और तलबा ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। जमशेद रोड पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। सैलाब के बायस ट्रांसपोर्टर का निज़ाम शदीद मुतासिर, सैलाब ज़दा इलाकों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। इस्लामाबाद से कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना जाने वाले मुसाफिर परेशान। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, खैरपुर और सखर जाने वाली बसों के अड्डे बंद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा समेत मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। नवाबशाह से रौड़ी तक रेलवे ट्रैक का हाल ज़ेर-ए-आब। कराची से अप और डाउन की तमाम ट्रेनें बंद। रेलवे स्टेशन सुनसान हो गए। हुक्काम ने ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह पर NA 108 फैसलाबाद में आबिद शेर अली की इंतखाबी मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की PAC में पेशी। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा तैयबा गुल वीडियो स्कैंडल में आप पर भी इल्जाम है कि आपने खातून को एक माह वज़ीर आज़म हाउस में रखा। आजम खान ने इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा कभी खातून से नहीं मिला। PAC ने वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट से आने जाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। सैलाब मुतासरीन को बैनुल अक़वामी इदारों के रहम करम पर न छोड़ें। हुकूमत को मुतासरीन की इमदाद के लिए हर हद तक जाना चाहिए।
خیرپور کی تحصیل ٹھری میروا میں سیلاب کے باعث مہران نیشنل ہائی وے بلاک پیر وسن کے مقام پر 12 کلومیٹر تک 2 فٹ سے زائد سیلابی پانی، چھوٹی گاڑیوں کا گزرنا مشکل، مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا۔ وادی نیلم میں رتی گلی جھیل پر جانے والی سڑک بحال نہیں ہو سکی، سڑک کی بندش کے باعث سیاحوں کے ساتھ مقامی افراد کو بھی مشکلات کا سامنا، شہری کھانے پینے کی چیزیں کندھوں پر اٹھا کر کئی میل پیدل سفر کرنے پر مجبور۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا حیدرآباد ڈویژن کے متاثرین میں اب تک 47,000 سے زائد ٹینٹ تقسیم کر دیے، 1,82,000 مچھردانیاں بھی فراہم کر دی گئیں۔ حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع میں 512 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 35 کروڑ کے سرکاری تحائف حکومت کو جمع کرا دیے، خلیجی ممالک سے ملنے والی 27 کروڑ روپے مالیت کی 2 گھڑیاں بھی شامل، گھڑیاں وزیراعظم ہاؤس میں آویزہ کی جائیں گی۔